ہے باقی ورنہ کوئی اسلام میں توقیر نہ ہوتی. السلام السلام یا امام یا امام. امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتح. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزبية والجود التقوية والنكاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالأكثرات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويزع عنهم إسرهم وأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہاں مومنات، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں پروردگار عالم کلیئرلی ہمیں ارشاد فرماتا ہے. کیا کہتا ہے؟ الذین یتبعون الرسول الامی، رسول النبی الامی، وہ لوگ جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں. پھر آگے فرماتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو جو امی ہے. امی میں بہت بحث ہوتی ہے. بغیر خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امی کے جو اسپیشل ہم کہتے ہیں، جو خاص، بہت زیادہ معنی ہے امی کے، بہت معنی ہے امی کے، لیکن جو خاص ہم کہتے ہیں اسپیشل جو میننگ ہوتی ہے امی کی وہ دو ہے. جو خاص میننگ ہے وہ دو ہے. ایک امی کا معنی ہوتا ہے کہ جس طرح سے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ویسے کا ویسا رہا، اس کو کہتے ہیں امی، یعنی ماں. امی یعنی ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا ویسے کا ویسا رہا. اور امی کا ایک اور معنی ہوتا ہے جس کی معنی ہوتا ہے روٹ، جڑ کی معنی میں بھی آتا ہے. تو ہاں مومنات، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں، وہ جس کو صرف اللہ نے اپنا خود جو بھی اس کے اندر ڈالا گیا وہ خود خداوند عالم نے ڈالا، اور وہ محمد جو کائنات کی جڑ ہے. پھر آگے خداوند عالم کہتا ہے الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو تورات میں بھی بیان کیا گیا، جس کو انجیل میں بھی بیان کیا ہے. ہاں مومنات، ہمارا جو بحث آج بھی ہماری وہی ٹاپک جو کل والا تھا. تو کیا یہ محمد، اس آیت کو میں آگے لے جاؤں گی اور آخر میں آ کر اس آیت کو میں ختم کروں گی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ جو اللہ کا نبی ہے, جو جس کے اوپر قرآن اور کتاب نازل ہوئی. کل ہماری بحث یہی چل رہی تھی, میں اس آیت کو لاسٹ میں کروں گی. ہماری کل بحث یہی چل رہی تھی, توحید 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 توحید. اللہ کہتا ہے توحید کو مانو, بغیر توحید کے تمہاری کسی چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا, بغیر اللہ کے کوئی کام قبول نہیں ہوگا. تو یہاں پر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں, اللہ کہتا ہے مجھے مانو, میرے لیے یہ کام کرو, میرے لیے یہ چیز کرو, صرف میں صرف میں صرف میں. تو جب اللہ کہتا ہے میں احد ہوں, میں واحد ہوں, میں صمد ہوں, میں اللہ ہوں, میں وہ ہوں, تو پھر کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم کیا مانیں, کیا مانیں؟ اگر ہم اس کو نبی مانتے ہیں تو کیا صرف اور صرف اور صرف جو ہمیں وہ بات کہتے ہیں ہمیں ان کے بات کے اوپر چلنا چاہیے, اور صرف ان کو یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں, جس طرح سے ہم لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں. قرآن کی حدیث آیت ہے, قرآن کی آیت ہے کہ جس میں رسول خدا فرماتے ہیں, تمام انبیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح سے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں, جس طرح سے تم پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں, جس طرح سے تم شاپنگ کرتے ہو میں بھی شاپنگ کرتا ہوں, جس طرح سے تم لوگوں کے بچے بیوی ہیں میرے بھی بچے بیوی ہیں. تو اب یہاں پر ہم لوگوں کو کیا فرق کرنا چاہیے؟ کیا یا تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ معصومین کو یا تو ہم اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں یا تو انسان کے برابر رکھ دیتے ہیں. اب ان کو اگر ہم نے ان کو اللہ کے درجے تک رکھا کفر شرک, اور اگر ہم نے ان کو صرف انسان معمولی انسان سمجھا تو بھی کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا. تو خدا کہتا ہے شرک اور کافر, مشرک اور کافر اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا. ہاں مومنات, اس سے پہلے کہ میں توحید کو بیان کو برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مشکل تو نہیں ہے نا یہ ٹاپک؟ مشکل ہے لیکن واجب ہے ہم پر سیکھنا, کیونکہ اس کے ایک پوائنٹ سے آپ دیکھیے, نوٹ کریے, ایک پوائنٹ سے ہم مشرک سے مومن, پھر مومن سے کافر بن سکتے ہیں. ایک عقیدہ ہوتا ہے نا, ایک عقیدے سے, ایک ذرہ برابر ڈاٹ سے, ایک پوائنٹ سے, ایک نقطے سے ہم ایمان سے خارج ہو سکتے ہیں. اور جو مسلمان کے جو اسلام سے خارج ہوتا ہے نا, اس کی شفاعت محمد اور آل محمد بھی نہیں کرتے. ہاں مومنات, اس لیے میں اس کو پکڑ کے لائی کیونکہ آج جو ہے وہ شیعوں کے اوپر اسی طریقے سے کام کیا جا رہا ہے, اسی طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم ایران جا رہے تھے, تو بس میں بائی روڈ جا رہے تھے, تو بس میں ایک وہابی نے ایک ویڈیو, ایک کیا کہتے ہیں, ایک آڈیو چلایا. اس میں اس نے اپنی تقریر, اپنے مولانا کسی کی تقریر اس میں رکھی تھی. تو اس کا مولانا کیا کہتا ہے, کہتا ہے کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. آج محمد ہمارے کسی کام کا نہیں, نعوذ باللہ, کسی کام کا نہیں ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کسی کام کا نہیں. اور پھر اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی, لکڑی تھی. وہ کیا کہتا ہے, یہ عصا میرے لیے محمد سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ وہ چلا گیا, اب اس کا کوئی کام نہیں, لیکن یہ عصا موجود ہے تو یہ مجھے کام دے رہی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ کھلم کھلا کیا کہتے ہیں ہم, کفر ہے, اس کو کہتے ہیں کفر. تو ہاں مومنات, اب ہمیں اگر شرک سے اور کفر سے بچنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہماری جیسے کہتے ہیں نا, ہماری جڑ اور ہماری بنیاد, جیسے ہم کہتے ہیں ہماری روٹ جو ہے وہ توحید پہ ہوتی ہے. اصل توحید کیا ہے, اصل اللہ کیا ہے, نبی کو کیسے ماننا چاہیے, ائمہ معصومین کو کیا درجہ دینا چاہیے, یہ ہے ہمارا اصل شیعت, یہ ہے ہماری اصل توحید. اگر ہم نے, میں تھوڑا سا صرف سمجھانے کی طرف آتی ہوں, اگر ہم نے ہماری جڑ میں توحید نہیں ہے, معرفت توحید نہیں ہے, اللہ کی معرفت نہیں ہے, ہم اس کے اوپر بلڈنگ بناتے جائیں بناتے جائیں بناتے جائیں, کب وہ بلڈنگ گرے گی پتہ چلے گا. ہمیں اللہ کا نہیں پتا, مجھے اللہ کا نہیں پتا, نعوذ باللہ, اللہ کا نہیں پتا میرا اللہ کیا ہے, میں اللہ کا کس طرح سے شرک ہوتا ہے, کس طرح سے کفر ہوتا ہے, مجھے کچھ پتا نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں یا حسین یا حسین یا حسین, میرا یہ یا حسین قبول ہوگا؟ بت پرست بھی ایسے کرتے ہیں نا, کرتے ہیں نا بت پرست.
بتوں کو بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں یا حسین یا حسین. بت پرست مانتے ہیں. جب پاکستان میں کتنے سال پہلے بم پھٹا تھا نا, علم کے نزدیک سب سے زیادہ ہندو مرے تھے, سب سے زیادہ ہندو مرے تھے. کیوں؟ کیونکہ بت پرست بھی وہ مانتے ہیں. تو ہاں مومنات, یہاں پر اتنا ہوگا. خدا کہتا ہے بت پرستوں کو اسی دنیا میں دے دوں گا, اسی دنیا میں, آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں. تو اگر ہماری جڑ مضبوط نہیں ہوگی تو ہمارا یا حسین یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین کہنا کسی کام کا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ سب اللہ کے لیے آئے ہیں, اللہ کا کام کرواتے ہیں. اور یہ خود کہتے ہیں, قرآن کی آیت نہیں ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. خدا کہتا ہے نا, ایک ذرہ برابر بھی میرے نبی اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا جب تک اس کے اوپر قرآن کی آیت نازل نہیں ہوتی. امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا سونا, ہمارا جینا, ہمارا مرنا سب خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے. یعنی وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں ایشیو میں ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. آپ دیکھو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبے دیے ہیں نا, خطبے, آپ نے کبھی وہ خطبہ پڑھا ہے؟ بی بی زینب کا عربی میں وہ خطبہ پڑھیے گا, بی بی فاطمہ الزہرا کا وہ خطبہ پڑھیے گا, علی مرتضیٰ کا خطبہ پڑھیے گا. وہ خطبہ جو امام حسین نے علی اصغر کو ہاتھ میں لے کر جو خطبہ دیا تھا نا, وہ آپ خطبہ پڑھیے. وہ خطبہ جو میرے مولا نے آخری وقت میں دیا تھا, اب وہ خطبہ پڑھیے کہ کیا میرے مولا فرماتے ہیں. سب سے پہلے کہتے ہیں سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, الحمدللہ, اے اللہ حمد تیری ہے, تو اللہ ہے. سب سے پہلا لفظ جو خطبے میں ان کا نکلتا ہے نا وہ توحید کا ہوتا ہے. پتا ہے نا, جب امام حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا تو ہنس مسکرا کر کیا کہتے, رضن برضاک تسلیمن بامرک. اللہ کو کہتے اے اللہ تجھ سے راضی ہوں, تیرے لیے سب کچھ کرتا ہوں, تیرے لیے. لیکن کیا ہم یہ جو اللہ, یہ کیوں بار بار ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں اللہ اللہ اللہ, دلاتے ہیں کہ نہیں دلاتے؟ دلاتے ہیں نا. بی بی زینب نے کس حالت میں خطبہ دیا, لیکن اس میں بھی بی بی الحمدللہ کہتی ہے. بی بی فاطمہ الزہرا نے خطبہ دیا, ایک خطبہ بی بی کا بہت, میں کبھی سوچتی ہوں کہ کاش مجھے وہ موقع ملے. سب سے بہترین اور سب سے اس دنیا, یہ جو ہمارا یہ دور چل رہا ہے, اس کے لیے بی بی نے خطبہ دیا, اور اس میں بی بی بستر پر تھی. بی بی فاطمہ الزہرا بستر پر تھیں اور آخری دن تھا بی بی کا, اور اس وقت جو بی بی نے خطبہ دیا ہے نا وہ بہت خطرناک خطبہ تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ بی بی کو سب نے اکیلا چھوڑ دیا, اکیلا چھوڑ دیا. تو ہاں مومنان, اس وقت بھی بی بی سب سے پہلے شروع کرتی ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ الذی, میں حمد کرتی ہوں اس اللہ کی جس نے کائنات کو خلق کیا, جس کے اندر بہترین چیز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں مومنان, اس توحید کو پہلے ہم سمجھیں, پھر ہم امامت کو پھر ہم سمجھ پائیں گے. ورنہ مجھے نہیں معلوم, کبھی کبھی مجھے خوف ہوتا ہے کہ کبھی ایسے نہ ہو کہ جب ہم سے پہلا سوال ہوتا ہے نا قبر میں, کیا ہوتا ہے پہلا سوال قبر میں؟ من ربکی, من ربکا, تمہارا رب کون ہے؟ تو کیا میں کیا کہوں گی؟ میرا رب اللہ ہے. یاد رہے گا انشاءاللہ. کب یاد رہے گا؟ کب یاد رہے گا؟ کب یاد رہے گا؟ جب معرفت ہوگی, جب پہچان ہوگی, جب پتا ہوگا کہ میرا رب کیا ہے. اگر فرشتہ کہے, میں کہوں, وہ مجھ سے کہے من ربکی, میں کہوں گی میں اللہ ربی, تو کہے گا کافی نہیں ہے, ایکسپلین کرو کیا ہے اللہ تیرا. میں کہوں گی لا اعلم, مجھے نہیں پتا. آگے وہ پوچھے گا ہی نہیں کہ من نبیک, من